अस्सलाम वालेकुम। रसाई न्यूज़ के साथ मैं हूं अफसाना खान। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इदारों को तबाह करने वाले ने ठीक नहीं कर सकते। सड़कों और मोटरवेज बनाने से नहीं, सरमायाकारी से मुल्क तरक्की करता है। चोर चोरों का एहतसाब नहीं कर सकता। इमरान खान करप्ट लोगों का एहतसाब करके दिखाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बाग आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करने का फैसला। आइंदा 2 से 3 रोज में इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर लतीफ खोसा का कहना है कि वज़ीर आज़म और इनके खानदान आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। वज़ीर आज़म और इनके खानदान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया जाएगा। अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की मुतज़ाद इत्तलात। मुल्ला अख्तर मंसूर के खानदान ने उनके मारे जाने की तस्दीक कर दी। वॉइस ऑफ अमेरिका को जारी ऑडियो पैगाम में मुल्ला अख्तर मंसूर ने कहा है कि वो मुकम्मल सेहतयाब है। नामालूम मुकाम पर अफगान रहबर शूरा का इजलास। नई अमीर के लिए 5 नामों पर गौर। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने तालिबान रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान समेत जहां कहीं भी अमरीकी मुफादात को खतरा लाहक होगा तो कार्रवाई करेंगे। स्कॉटलैंड यार्ड की टीम का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में काउंटर टेररिज्म विंग का दौरा। बरतानवी टीम की काउंटर टेररिज्म विंग के सरबराह मजहरुल हक का हेल और दीगर से मुलाकात। इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात पर तबादला ख्याल। नैब ने इश्तिहारात की मद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 3 अरब रुपए फंड्स हुर्द की इंक्वायरी को बाकायदा तहकीकात में तब्दील कर दिया। इदारे की साबिक सरबराह पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरजाना राजा को तलब करने का फैसला। भारत अफगानिस्तान ईरान ने लैंड ट्रांजिट ट्रेड मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह की तोसी और तामीर के मंसूबे का मुआहिदा। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि मुश्तरका सरमायाकारी से भारत को अफगानिस्तान, वस्ती एशिया, यूरोप से मिला सकते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं अपने मकासद के लिए साथ खड़े हैं। मुश्तरका मंसूबों पर इत्तेफाक से आज हम तारीख बना रहे हैं। कांस फिल्मी मेले में बरतानवी फिल्म आई डेनियल ब्लैक ने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड हासिल कर लिया। और कौमी सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का इब्तिदाई खाका तैयार कर लिया। हतमी इंतखाब हेड कोच मिकी आर्थर से मशावरत के बाद किया जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। में तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर शाह के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान करते हुए कहा है कि दोनों जमातें हर हल्के में मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करेंगे। दोनों जमातों के कायदीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुकमका के बाद आज़ाद कश्मीर के सियासी तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए PTI और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद नागुज़ीर था। इंतखाबी इत्तेहाद को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए दोनों जमातों के 4 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी भी बना दी गई। इंतखाबी इत्तेहाद के ऐलान से कबल तहरीक इंसाफ ने कश्मीर कौंसिल के इंतखाबात में आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मुख्तार अब्बासी की हमायत की। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म और इनके खानदान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर लतीफ खोसा के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी आखिरी मरहले में है। वज़ीर आज़म इनके खानदान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया जाएगा। पानामा लीक्स के जरिए वज़ीर आज़म और इनके खानदान का झूठ सामने आया। हमजा शहबाज, इसहाक डार, कैप्टन सफ्तर के खिलाफ रेफरेंस तैयार किया जा रहा है।
وزیر اعظم اور ان کے خاندان آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے۔ آئندہ 2 سے 3 روز میں الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے حکمران خاندان کے اثاثوں کی تفصیلات فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کیپٹن صفدر کو اثاثے چھپانے کی درخواست پر نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کی حکمران فیملی کے 1990 سے 2013 کے دوران جمع کاغذات نامزدگی اور گوشواروں کی نقول کے لیے درخواست منظور کر لی۔ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، کیپٹن صفدر اور اسحاق ڈار کے اثاثوں کی تفصیلات فراہم کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ پیپلز پارٹی ان سب کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر کرے گی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے کیپٹن صفدر کے خلاف تحریک انصاف کی اثاثے چھپانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ کمیشن نے کیپٹن صفدر کو 1 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی اور مسلم لیگ ق کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ملکی مفاد کے تمام معاملات پر باہم مشاورت جاری رکھی جائے گی۔ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے بااختیار کمیشن جلد تشکیل دیا جائے۔ لاہور میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور مسلم لیگ ق کے صدر چودھری شجاعت حسین کے درمیان منصورہ لاہور میں ملاقات ہوئی۔ اس دوران مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ ق کے صدر چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ TORs پر حکومت تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے گفتگو کے دوران کہا کہ ملک مشکلات کا شکار ہے۔ حکومت پاناما لیکس کے معاملے کو گرد و غبار میں چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے بااختیار کمیشن تشکیل دیا جائے جسے سزا دینے کا اختیار بھی ہو۔ انہوں نے کرپشن کو تمام مسائل کی جڑ قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے بنگلہ دیشی حکومت کی طرف سے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنماؤں کو پھانسیاں دیے جانے کی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی اور لیاقت بلوچ سمیت دونوں جماعتوں کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کے خاندان نے بھی ان کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ ملا منصور کے خاندان نے اب تک منظر عام پر آنے والی خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملا منصور حملے میں مارے جا چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سربراہ ملا اختر منصور کے خاندان نے بھی ان کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ افغان سرحد کے قریب بلوچستان میں ہفتے کو ڈرون طیاروں سے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ حملے میں طالبان سربراہ ملا اختر منصور کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا کہ حملے سے متعلق پاکستان اور افغانستان کو آگاہ کر دیا تھا، تاہم یہ واضح نہیں کہ دونوں حکومتوں کو حملے سے پہلے آگاہ کیا گیا یا بعد میں بتایا گیا۔ افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور نے نیا آڈیو پیغام جاری کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کو جاری آڈیو پیغام میں ملا اختر منصور نے کہا ہے کہ وہ مکمل صحت یاب ہے۔ گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے دلبندین کے قریب احمد وال میں ڈرون حملے کے ذریعے ایک کار کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس کار میں ملا اختر منصور اور ڈرائیور مارے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور نے اپنا نیا آڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ مکمل صحت یاب ہے۔ ابھی تک ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بارے میں متضاد اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ اس دوران افغان طالبان کی رہبر شورا کا نامعلوم مقام پر اجلاس ہوا ہے جس میں نئے امیر کے انتخاب پر غور کیا گیا ہے۔ ذرائع افغان طالبان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سراج الدین حقانی اور عبدالقیوم ذاکر کے ساتھ ملا عمر کا بیٹا ملا یعقوب بھی امیدوار ہے۔ سراج الدین حقانی کا انتخاب امریکہ کو سخت جواب ہو سکتا ہے، تاہم ملا عمر کا بیٹا ملا یعقوب بھی امیدواروں کی فہرست میں اہم نام ہے۔ ایران نے افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کے حوالے سے ان خبروں کی تردید کر دی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ وہ ایران سے پاکستان میں داخل ہوئے اور امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ تہران میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان حسین جابر انصاری نے ان رپورٹس کی تردید کی ہے کہ ڈرون حملے سے قبل افغان طالبان کے سربراہ ایران میں تھے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ متعلقہ حکام نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ یہ شخص اس تاریخ کو ایران کی سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران افغانستان میں امن اور استحکام قائم کرنے کے حوالے سے ہر طرح کے مثبت اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایران نے طالبان گروپ کے خاتمے کے لیے افغان حکومت کی مدد اور حمایت کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے طالبان رہنما ملا اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سمیت جہاں کہیں بھی امریکی مفادات کو خطرہ لاحق ہوگا تو کارروائی کریں گے۔
वियतनाम के दौरे पर मौजूद अमरीकी सदर बराक ओबामा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि तालिबान सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर की ड्रोन हमले में हलाकत बड़ा संग मेल है। उनका कहना था कि हमने एक ऐसी जमात के सरबराह को रास्ते से हटा दिया जो अफगानिस्तान में अलकायदा के साथ मिलकर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ हमलों की मनसूबा बंदी में शामिल था। बराक ओबामा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे, जबकि पाकिस्तान समेत जहां कहीं भी अमरीकी मुफादात को खतरा लाहक होगा कार्रवाई करेंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत अफगान तालिबान के लिए बड़ा धचका साबित होगी। अफगान सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव समेत अहम तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल रऊफ की जानिब से भी तालिबान अमीर की ड्रोन हमले में हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। ताहम तालिबान की जानिब से ताहाल इस हवाले से बाकायदा तस्दीक या तरदीद नहीं की गई, जबकि पाकिस्तान ने भी ड्रोन हमले में मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की तस्दीक नहीं की है। स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ने इस्लामाबाद में FIA के डायरेक्टर जनरल और शोबे काउंटर टेररिज्म के सरबराह से मुलाकात की, जिसमें इमरान फारूक कत्ल केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात के लिए पाकिस्तान आने वाली स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ने इस्लामाबाद में FIA हेडक्वार्टर का दौरा किया। दौरे के मौके पर बरतानवी तहकीकाती टीम ने FIA के शोबा काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर से मुलाकात की। मुलाकात में इमरान फारूक कत्ल केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान टीम की जानिब से FIA हुकाम को यकीन दहानी कराई गई कि बरतानिया इमरान फारूक कत्ल केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी पाकिस्तान की मावनत करेगा। ज़राए के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड की टीम को ज़रूरत पड़ने पर गिरफ्तार मुल्जिमान तक रसाई भी दी जा सकती है, जबकि FIA हेडक्वार्टर दौरा के मौके पर स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ने DG FIA से भी मुलाकात की। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इश्तिहारात की मद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 3 अरब रुपए फंड्स हुर्द की इंक्वायरी को बाकायदा तहकीकात में तब्दील कर दिया है और इदारे की साबिक सरबराह पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरजाना राजा को तलब करने का फैसला कर लिया गया। नैब ने 2 अरब 93 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट फंड केस में BISP की साबिक सरबराह फरजाना राजा के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। ज़राए के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फंड्स हुर्द केस की तहकीकात तेज़ कर दी गई है। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरी को बाकायदा तहकीकात में तब्दील कर दिया गया है। नैब रावलपिंडी की जानिब से हेडक्वार्टर भिजवाए जाने के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पूछगछ के लिए BISP की साबिक सरबराह फरजाना राजा को तलब कर लिया है। मुकदमे में निजी एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक शेर खान, अनाम अख्तर समेत दीगर से पूछगछ की जाएगी। इस्लामाबाद में नैब रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम करप्शन और बदअनवानी के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों ने शिरकत की और करप्शन को जड़ से उखाड़ने का अज़्म किया। अनवर मसूद ने अपनी तंज़ो मज़ाह से भरपूर शायरी से शुरका के दिल जीत लिए। इस हवाले से देखते हैं रसाई के नुमाइंदे उमर बरनी की रिपोर्ट। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में होने वाले सेमिनार में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने करप्शन की लानत को ड्रामाई अंदाज में पेश किया, जिसको शुरका की जानिब से सराहा गया। इस मौके पर वफाकी वजीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता अमूर रियाज हुसैन पीरजादा ने नौजवान नस्ल से मुखातिब होकर कहा कि पाकिस्तान से अगर करप्शन का खात्मा करना है तो अपने बुजुर्गों की तालीमात और असातिज़ा के अहकामात पर अमल करना होगा। मशहूर और मारूफ शायर और अदीब अनवर मसूद ने तकरीब में अपनी तंज़ो मज़ाह से भरपूर शायरी पेश की, जिसने सेमिनार को 4 चांद लगा दिए। अनवर मसूद ने अपनी मशहूर नज़म बनैन भी पेश की, जिससे शुरका के चेहरे खुशी से खिल उठे। बनैन लैंड जांदे हो, बनैन लैके पांदे होते पै जाते ले जाते दूजी बारी पान जोगी ओ भाई मैनू क्यों बुलाया है। सेमिनार में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा की जानिब से बदउनवानी की जड़ करप्शन के उन्वान पर धुआंधार तकारीर भी पेश की गईं, जिनको शुरका की जानिब से खूब पजीराई हासिल हुई। तकारीर में करप्शन ज़दा महकमों को तनकीद का निशाना बनाया गया और करप्शन की रोकथाम के लिए तजावीज़ पेश की गईं। मेहमान खसूसी रियाज हुसैन पीरजादा और डायरेक्टर जनरल नैब की जानिब से ड्रामों और तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात में शील्ड्स भी तकसीम की गईं।
حصہ لینے والے طلباء و طالبات نے رسائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نوجوان نسل کسی بھی ملک و قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ کرپشن کے خلاف جنگ میں کامیاب ہونا ہے تو نوجوان نسل کی بہتر تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کرپشن کے خلاف بھی جہاد کا آغاز کیا جائے۔ امید ہے ہماری نوجوان نسل کرپشن کے خلاف ایک ڈھال ثابت ہوگی۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی نیوز، اسلام آباد۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد اور چین کی پیکنگ یونیورسٹی کے زیر اہتمام 3 روزہ بیجنگ فورم کل سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ فورم کا انعقاد پاک چین دوستی کے موقع پر کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے رسائی کی نمائندہ ہنا راجپوت کی رپورٹ۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ریکٹر یونیورسٹی نسٹ اور پیکنگ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈونگ نے اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بتایا کہ پاک چین کی 65 سالہ دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ریکٹر نسٹ کا کہنا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے مقاصد اور فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ دنوں میں لائحہ عمل تیار کیا جائے گا تاکہ زمینی، بحری اور فضائی شعبوں میں بہتری لائی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ دنوں میں تجارت میں فروغ کے لیے وزارت خارجہ، ہائر ایجوکیشن کمیشن، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پاک فوج کے تعاون سے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کو جلد از جلد تشکیل دینے کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ پاک چین راہداری سے تعلیمی اداروں میں بھی خصوصی تربیتی کورسز کا اجرا کیا جائے گا اور اقتصادی راہداری منصوبے سے پاکستان میں بے روزگاری کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین احمد خان کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی، اسلام آباد۔ بھارت، افغانستان، ایران نے لینڈ ٹرانزٹ ٹریڈ منصوبے پر دستخط کر دیے۔ بھارت اور ایران کے درمیان چابہار بندرگاہ کی توسیع و تعمیر کے منصوبے کا معاہدہ۔ ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ مشترکہ سرمایہ کاری سے بھارت کو افغانستان، وسطی ایشیا، یورپ سے ملا سکتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے ساتھ کھڑے ہیں۔ مشترکہ منصوبوں پر اتفاق سے آج ہم تاریخ بنا رہے ہیں۔ بھارت اور ایران کے درمیان چابہار بندرگاہ کے توسیع منصوبے کے معاہدے پر باضابطہ دستخط کر دیے گئے ہیں۔ تہران میں تقریب کے دوران دیگر 9 معاہدے بھی طے پائے گئے۔ بھارتی وزیر اعظم اور ایرانی صدر نے معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ بھارت چابہار بندرگاہ کی تعمیر اور توسیع کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا، جس کے بعد افغانستان، روس اور یورپ کی مصنوعات کی ریل اور سڑک کے ذریعے چابہار تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھارتی وزیر اعظم نے ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کی، جس میں خطے کی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور افغانستان میں جاری تعمیر نو کے منصوبے پر بات چیت ہوئی۔ سعد آباد محل میں آمد پر نریندر مودی کو گارڈز آف آنر پیش کیا گیا۔ شام کے 2 شہروں میں ہونے والے 7 بم دھماکوں کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے شام میں انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے آبزرویٹری گروپ کے حوالے سے بتایا کہ ساحلی شہر جبلہ میں ہونے والے دھماکوں میں 51 جبکہ طارتوس میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 48 افراد ہلاک ہوئے۔ آبزرویٹری گروپ کے سربراہ رمی عبدالرحمان نے مارچ 2011 سے جاری تنازع کے دوران حالیہ حملوں کو بغیر کسی شک و شبہے کے مہلک ترین حملے قرار دیا۔ اسلامک اسٹیٹ نے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ داعش کے جنگجوؤں نے جبلہ اور طارتوس میں حملہ کیا۔ شامی شہر جبلہ اور طارتوس 7 دھماکوں سے گونج اٹھے تھے، جن میں سے زیادہ تر خودکش تھے۔ شام کے سرکاری ٹی وی نے دھماکوں کی رپورٹ دی، لیکن کل ہلاکتوں کی تعداد 78 بتائی گئی، جن میں سے جبلہ میں 45 جبکہ طارتوس میں 33 ہلاک ہوئے۔ یکم جولائی سے خشک دودھ، لوبیا، دال اور درآمد کی جانے والی پولٹری مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ مچھلی، زرعی سامان اور سولر آلات سستے ہونے کی امید بھی ہے۔
بجٹ میں عام استعمال کی مختلف اشیاء پر ٹیکس میں رد و بدل کی تجویز کے بعد خشک دودھ کی درآمدی ڈیوٹی 50%، جبکہ لوبیا پر 5% کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس لگے گا۔ حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پولٹری مصنوعات کی برآمد پر 15% ڈیوٹی عائد، جبکہ چوزوں اور ہیچنگ انڈوں کی درآمدی ڈیوٹی 10% تک کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے، جبکہ مچھلی اور جھینگے کی افزائش اور خوراک پر ٹیکس ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ بجٹ میں پانی کے معیار جانچنے کے میٹرز اور پانی صاف کرنے کی شمسی توانائی کے آلات اور خام مال، زرعی مشینری اور آلات کی درآمد پر ڈیوٹی ختم کرنے کا بھی امکان ہے۔ کانز فلمی میلے میں برطانوی فلم آئی ڈینیل بلیک نے بہترین فلم کا ایوارڈ حاصل کر لیا ہے۔ ہدایت کار کین لوچ کی فلم آئی ڈینیل بلیک کو کانز فلم میلے میں پالمر ڈور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فلم کی کہانی برطانوی شہر نیو کاسل میں رہنے والے ایک بیمار شخص کے گرد گھومتی ہے۔ فلم میں بیمار افراد پر سماجی بہبود کے نظام کے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ میلے میں ایرانی ہدایت کار اصغر فرہادی کی فلم فرشوندہ نے بھی 2 اعزازات حاصل کیے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کا دنیا کا سب سے بڑا میلہ رنگینیاں بکھیر کر ختم ہو گیا۔ قومی سلیکشن کمیٹی نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم کا ابتدائی خاکہ تیار کر لیا ہے۔ حتمی انتخاب ہیڈ کوچ مکی آرتھر سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ پاکستان نے آخری ٹیسٹ نومبر 2015 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا اور اب رواں سال بھی پہلا ٹیسٹ انگلینڈ سے ہی ہوگا۔ موجودہ ٹیم میں احمد شہزاد نہیں ہوں گے، جبکہ شعیب ملک بھی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں۔ اوپننگ کے لیے خرم منظور، افتخار احمد اور سمیع اسلم کے نام زیر غور ہے۔ انفٹ محمد حفیظ کی سست ریکوری سے سلیکشن کمیٹی پریشان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ریکوری کی رفتار یہی رہی تو ان کی انگلینڈ روانگی میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ شعیب ملک کی جگہ بابر اعظم کی شمولیت یقینی دکھائی دے رہی ہے۔ ٹیم میں اگر ذوالفقار بابر بھی فٹ نہ ہو سکے تو نئے آف اسپنر کو موقع دیا جائے گا۔ یاسر شاہ کی فٹنس کی بحالی سے سلیکٹرز مطمئن ہیں۔ محمد عامر کے لیے جنید خان کو جگہ خالی کرنا پڑے گی، جبکہ احسان عادل کی ٹیم میں شمولیت سے عمران خان کا انتخاب مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کے لیے نیوزی لینڈ کے برینڈن میک کولم اور آسٹریلیا کے مچل جانسن سے رابطے شروع کر دیے ہیں اور ان کے اگلے ایڈیشن میں شرکت کے قوی امکانات ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایڈیشن کی شاندار کامیابی کے بعد پی سی بی حکام نے فرنچائز کے ساتھ مل کر دوسرے ایڈیشن کو حتمی شکل دینے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ لیگ کی انتظامیہ تمام فرنچائز کو تفصیلات اور طریقہ کار سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور اب ٹیمیں دوسرے ایڈیشن کے منصوبے پر کام کر رہی ہیں۔ پی ایس ایل آفیشل کے مطابق اگر کوئی ٹیم کسی کھلاڑی کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی تو 5 مئی سے 9 دسمبر تک اس سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے دوسری ٹیموں سے کھلاڑیوں کے ٹرانسفر پر بات کر سکتی ہے اور وہ جن کھلاڑیوں کو برقرار نہ رکھنا چاہے انہیں ریلیز بھی کر سکتی ہے۔ ٹرانسفر ونڈو 20 جون کو کھلے گی اور 9 دسمبر تک یہ عمل جاری رہے گا۔ حکام نیوزی لینڈ کے سابق کپتان برینڈن میک کولم اور سابق آسٹریلین فاسٹ باؤلر مچل جانسن سے رابطے میں ہیں اور دونوں کھلاڑیوں کے اگلے ایڈیشن میں شرکت متوقع ہے۔ پی ایس ایل کے اعلیٰ آفیشل کے مطابق لیگ کے 9 فروری سے متحدہ عرب امارات میں انعقاد کا امکان ہے۔ پی ایس ایل 2017 کے ایڈیشن کے لیے نامی رقم بھی بڑھائے جانے کے قوی امکانات ہے، جبکہ کھلاڑیوں کی تنخواہوں میں بھی 5% تک اضافہ ممکن ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بلائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، راولپنڈی، بلائی پنجاب، مالاکنڈ، سائیوال، فیصل آباد، ملتان، ڈی آئی خان، فاٹا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھلائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، سرگودا، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور ڈویژن، فاٹا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں آندھی چلے گی، جبکہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ڈی آئی خان، بنو، ملتان، ڈی جی خان، کوئٹہ، یوب، شہید بے نظیر آباد، سکر اور لاڑکانہ ڈویژن میں بھی چند مقامات پر بارش ہوگی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا، تاہم بعض مقامات پر بارش ہوئی۔ ڈی جی خان، شہید بے نظیر آباد، یوب، سکر اور لاڑکانہ ڈویژن میں گردآلود ہوائیں اور آندھی چلنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش پارا چنار میں 30 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت لاڑکانہ میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہر خبر تک رسائی کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔ اللہ حافظ۔